الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. عزیزان گرامی، محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق اور فضل سے آج ہم پورے امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی یہ عید منانے جا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ اس عید کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس عید کو ہر شر و ہر فریب سے محفوظ رکھے. آمین. محترم حضرات، اس عید کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں درود و سلام بھیجتا ہوں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کی کامل ترین ہستی ہے، جو اس دنیا کی بے عیب ہستی ہے. دنیا کے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص اور عیب ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس پورے اکھنڈ کائنات میں بے عیب کوئی ہستی ہے، بے داغ کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنا کے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک اسوہ اور ایک نمونہ بن جائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. حضرات، یہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید. کیا قربانی ہے؟ کس کی قربانی دی گئی ہے؟ یہ عید ہم مناتے ہیں کس کی یاد میں؟ محترم میرے بھائیوں، ہم اس عید کو مناتے ہیں، اللہ کا ایک پیغمبر تھا، اللہ کا ایک نبی تھا، اللہ اکبر، جن کی کل زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. جب جب اللہ نے ان کو آزمایا، جب جب اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، وہ اللہ کا بندہ کھڑا اترا، دنیا کی ہر نعمت کو ٹھوکر مارا، اپنے بیوی کو لے کر اپنے گھر سے جدا ہوا، وطن سے نکال دیا گیا، اور اپنی چہیتی لاڈلی پیاری بیوی کو ایک تنے تنہا میدان میں، بے آب و گیا میدان میں اللہ کے حکم پر چھوڑ آیا. ایک ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں پر نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ انسان تھا، نہ چرندہ تھا، نہ درندہ تھا، بالکل سناٹا والا. ایسے خاموش ویران جگہ میں وہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیوی کو چھوڑ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. 80 پر 5 سال ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ابھی اولاد ہونے کو تیار نہیں ہے. محترم بھائیوں، ہم لوگ ایک شکایت کرتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، دین پہ عمل کرتا ہوں، پھر بھی اللہ مجھے مصیبت دے رہا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. بھائیوں، ایک مومن کے لیے مصیبت اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی. دیکھو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، خلیل اللہ کا لقب دیا. خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل اپنا جگری دوست، اپنا چہیتا بندہ اللہ نے بنایا. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پر 5 سال کی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اولاد ہونے کو تیار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں. ہم لوگ سال 2 سال دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اگر ہم لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور جانا شروع ہوتے ہیں. ابراہیم کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے، دنیا میں لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ کٹھنائیاں آئیں، اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بار بار
بالکل تھکے رکے بغیر اللہ سے اولاد مانگتے رہے. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. دعا کر رہے ہیں. ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ابراہیم نہیں تھکے، بڑھاپے کو پہنچ کر بھی دعا کرنے سے نہیں تھکے، اللہ سے برابر امید لگاتے رہے. 80 پر 5 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اولاد سے نوازا. اللہ اکبر. کیا انسانی عقل تصور کرتی ہے کہ 80 پر 5 سال کے ایک بوڑھے کو اولاد ہوگی؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہماری عقل انکار کرتی ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. ناممکن کو ممکن کرنے والا اللہ ہے. انسانی عقل کے مطابق، انسانی علم کے مطابق انسان یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ نے ابراہیم کو اولاد دے کر دنیا کے بندوں کو پیغام دیا. او میرے بندو، تمہارا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے. تمہاری نالج الگ ہے، میری نالج الگ ہے. تمہاری طاقت الگ ہے، میری طاقت الگ ہے. میں وہ ہوں جو بڑھاپے میں 80 پر 5 سال کی عمر میں بھی ابراہیم کو اولاد عطا کر سکتا ہوں. ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس لڑکے کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے. اب بولیے، اب اندازہ کیجیے، ایک بوڑھے باپ کو ایک لوتا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، جو ابراہیم کا وارث بننے والا ہے، ابراہیم کے خاندان کا چراغ روشن کرنے والا ہے. ایسے اولاد کو ابراہیم سے کتنی محبت ہوگی. اللہ اکبر. ابراہیم اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش آ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے ابراہیم تم کو اپنے لڑکے کو ذبح کرنا ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم کو حکم آیا کہ انسان کو، اور وہ بھی اپنے لخت جگر کو، اپنے وارث کو تمہیں میرے لیے قربان کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن تھے. ایک لوتا جی جان سے چاہنے والا لڑکا تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم تھا. ابراہیم نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ اگر تو مجھے حکم دیتا ہے میں اس بات کو بھی کر گزرتا ہوں، میرے بڑھاپے میں پیدا ہونے والے ایک لوتے لڑکے سے بڑھ کر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر سامنے آئے. بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم کا خواب سچا خواب تھا. ہر نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، مگر خواب نہیں دیا جاتا ہے. ایسا بھی اللہ کا ایک قانون ہے. تو ابراہیم کو اندازہ ہوا. ابراہیم اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آپ کیا ہیں؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اللہ کے اس حکم کو ماننے کو تیار ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، بھاگنے پھرنے کے قابل ہے، بس بھاگنے پھرنے قابل ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچا ہے. جواب سنیے، ایک مردانہ جواب دیتا ہے بچہ، وہ ہمت والا جواب دیتا ہے، ایک نبی والا جواب دیتا ہے. بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو حکم ہے تو آپ حکم کو نبھائیے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ اکبر. کیا بچہ تھا وہ، کیا بچہ تھا! چھوٹی سی عمر میں اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے. باپ کہتا ہے، بیٹا تیری جان چاہیے مجھے، دے گا؟ بیٹا کہتا ہے، ابا میری جان دینے کو میں تیار ہوں اللہ کے لیے. ایسے بچوں کو بنانا ہے ہم کو، جو بچے دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. ایسی تربیت کی آج ہمیں ضرورت ہے. یہ تربیت اسی وقت ہوگی جب ہم بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد کو لائیں گے،
جب ہم بچے کو لا کر علماء کے سامنے بٹھائیں گے، جب بچے کو قرآن سکھائیں گے تو ہمارے بچے کا ذہن بھی دینی ذہن بنے گا۔ خیر، جب اسماعیل السلام کے گردن پر ایک باپ نے چھری چلایا اپنے لخت جگر پر، اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ نے کہا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کے گردن پر چھری چلائی، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے میرا حکم کو نبھایا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب چھری چلی تو اللہ کو کسی کی جان لینا مقصود نہیں تھا، امتحان مقصود تھا۔ اسی وقت آسمان سے ایک دمبا لایا گیا، ابراہیم کی چھری بیٹے پر چلنے کے بجائے جانور پر چلی، دمبے پر چلی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا، او مسلمانوں، تمہیں میرے اس بندے ابراہیم کی یاد میں ہر سال جانور قربان کرنا ہے، انسان نہیں۔ اللہ اکبر! اگر حکم یہ آتا کہ تم کو بھی ابراہیم کی تعمیل کرتے ہوئے، ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کوئی کرتا؟ اللہ اکبر! قربانی دینے ہم تیار نہیں ہے، معمولی حصہ لینے ہم تیار نہیں ہے۔ وام ہوا ہے، ہاتھ ٹائٹ ہے، ایک بار ذرا معاملہ ٹائٹ ہے، اس طرح کے الفاظ زبان پہ لاتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی جنت کا طلبگار تھا، ہم بھی جنت طلبگار ہیں۔ بھائیو، ابراہیم کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے، جنت چاہیے تو قربانی دو، جنت چاہیے تو قربانی دو۔ جب تک تم اپنے جان کی، مال کی، خواہشات کی، اپنے وقت کی، سب کچھ کی قربانی نہیں دو گے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ بھائیو، اس موقع پر میں ایک پیغام یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، قربانی دینے کا جذبہ رکھیے۔ ان موجودہ حالات میں جب فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے روہنگیا کا مسئلہ چلا، کئی جگہ پر مسلمان بڑے مظلوم ہیں، بڑے مقہور ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمدردی ایک دوسرے کو جتانا چاہیے۔ ان موقع پر ہم ان بھائیوں کا درد اپنے اندر رکھنا چاہیے اور ان کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ قربانی اس بات کی کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہم جتنا ہم سے ہم اپنا تعاون پیش کریں۔ اس موقع پر ایک دوسرا ہم پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ جب تک ہم اللہ والے نہیں ہوں گے، اللہ ہمارا نہیں ہوگا بھائیو۔ اس لیے ہم تمام کو ہر وقت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس موقع پر میں دوسرا پیغام کو یہ دینا چاہتا ہوں، موجودہ ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم تمام کو ایک ہونا ضروری ہے۔ اپنے خاندانی مسائل، اپنے مسلکی مسائل، سب کو سائیڈ میں رکھ کر اس وقت ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ دل نہ ملے صحیح، ہاتھ ملانا ضروری بن گیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مسلک کو لے کر جھگڑتے بیٹھیں گے، خاندانی مسائل کو لے کر جھگڑتے بیٹھیں گے تو دشمن تیار بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم جب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ اتحاد سے فوائد نظر آتے ہیں، اختلاف پریشانیوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک موقع یہاں آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا شاندار عیدگاہ ہم نے الحمدللہ اہل کلکری نے بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ عیدگاہ کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کتنا جمع ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ 5 منٹ انشاءاللہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ محترم حاضرین، میں آپ کو بتا رہا تھا، اتحاد سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ہم لوگ رونا رو رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ وہ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک ہونے کا فائدہ کیا ہے، اتحاد کا فائدہ کیا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر عیدگاہ کو دکھا رہا ہوں۔ الحمدللہ رمضان میں ہم نے آپ کے سامنے ایک اعلان یہ کیا تھا کہ ہم تمام کو مل کر عیدگاہ کی تعمیر کرنا ہے، لہذا آپ تمام الحمدللہ کلکرے والوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور تعاون کیا۔ آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، آپ کے ہم فکر سے الحمدللہ ہم نے ایک شاندار اس کا تعمیر کیا ہے۔ کام اور باقی ہے، لیکن میں آپ کو بس ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم سب ایک ہوتے ہیں تو لاکھوں کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ذمہ دار کو بتائیں گے۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر سال اسی طرح متحد ہو کر جمع ہونے اور اپنے قوم کی مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔